بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی قاضی کی کوٹھڑی اور کنواری بیٹی، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ میں اسے معمولی سا کیس سمجھا تھا، لیکن بات کا بتنگڑ بن گیا۔ وہ سرحد کے اس طرف کا ایک قصبہ تھا جو دوسری جنگ عظیم کے دوران اچھا خاصا شہر بن چکا تھا۔ تقریباً 1/4 آبادی مسلمانوں کی تھی۔ مسلمان مزدور پیشہ بھی تھے، درمیانہ طبقے کے پڑھے لکھے بھی، اور ان کی اچھی خاصی تعداد متمول اور امیر بھی تھی۔ ان کے محلے الگ تھے۔ شہر کا ایک ہی تھانہ تھا جس میں ارد گرد کے کچھ گاؤں بھی شامل تھے۔ ایک صبح میں تھانے پہنچا تو پتہ چلا کہ ایک کیس آیا ہوا ہے۔ میں نے ان لوگوں کو اپنے دفتر میں بلایا۔ ان میں ایک نوجوان لڑکا تھا جس کی عمر 16-17 سال تھی۔ اگر یہ نوجوان برقعے میں ہوتا تو کسی کو شک نہ ہوتا کہ یہ لڑکا ہے۔ برقعے کے بغیر بھی اس کا چہرہ لڑکیوں جیسا تھا۔ اس زمانے میں لڑکیوں، خصوصاً مسلمان لڑکیوں کے بھی قد 6 فٹ سے 2-2.5 انچ ہی کم ہوتے تھے۔ آج کل اس قد کا کوئی آدمی بھی نظر نہیں آتا۔ یہ نوجوان بہت خوبصورت تھا۔ وہ دبلا پتلا نہیں تھا، بڑے موزوں جسم کا نوجوان تھا۔ اس کا نام اختر بتایا گیا تھا۔ بعد میں پتہ چلا تھا کہ ماں اسے اختری کہتی ہے۔ اس کا رنگ گورا تھا اور سر پر ترکی ٹوپی تھی۔ اس زمانے میں شہروں میں بیشتر مسلمان کالے پھندے والی لال رنگ کی ٹوپی پہنتے تھے جسے ترکی ٹوپی کہا جاتا تھا۔ سر ننگا رکھنے کا رواج نہیں تھا۔ بڑوں کے سامنے ننگے سر بیٹھنے کو آداب کے خلاف بلکہ اسے بدتمیزی سمجھا جاتا تھا۔ ماں اختر کے ساتھ تھی اور محلے کے 2 اور معزز آدمی بھی ان کے ساتھ آئے تھے۔ واردات جو انہوں نے بتائی وہ یوں تھی کہ اختری دوسری تیسری رات اپنے ایک دوست کے گھر جایا کرتا تھا۔ اس نے چند ہی دن پہلے میٹرک پاس کیا تھا، اب وہ فارغ تھا۔ وہ گزشتہ رات 9 بجے کے لگ بھگ اپنے دوست کے گھر سے آ رہا تھا۔ ایک گلی میں ایک پرانا اور غیر آباد مکان تھا۔ یہ کھنڈر بنتا جا رہا تھا۔ اختر اس مکان کے سامنے سے گزر آیا تو پیچھے سے اسے سر پر کسی نے لاٹھی ماری یا موٹا ڈنڈا۔ اختر چکرا گیا۔ اس کی آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگے۔ اختر کا دماغ سن ہو گیا۔ اتنا بھی نہ سوچ سکا کہ پیچھے مڑ کر دیکھتا کہ اسے ڈنڈا مارنے والا کون ہے۔ سر کے پچھلے حصے پر ضرب پڑے تو آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اختر کو یہاں تک یاد تھا کہ اسے کسی نے وزنی لاٹھی یا ڈنڈا مارا تھا، اور اس کے فوراً بعد اس کے پیٹھ کے بالائی حصے پر 2 ضربیں اور پڑی تھیں۔ پھر اسے ہوش نہ رہا۔ ہوش ٹھکانے آئے تو اسے چارپائی پر ڈال کر ہسپتال لے جا رہے تھے۔ اسے حملہ آور کے متعلق کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ اس کی جیب میں کوئی رقم نہیں تھی، گھڑی نہیں تھی، سونے کی انگوٹھی نہیں تھی۔ اس کے پاس کوئی ایسی قیمتی چیز نہیں تھی جو لوٹنے کے لیے اس پر حملہ کیا گیا ہو، یعنی یہ راہزنی کی واردات نہیں تھی۔ وہ قصبہ تھا اور موسم سردیوں کا تھا۔ رات 9 بجے تک لوگ سو جایا کرتے تھے اور گلیاں سنسان ہو جایا کرتی تھیں۔ لڑکے کی عمر اور خوبصورتی دیکھ کر میرے ذہن میں کچھ شکوک آئے۔ آپ نے آج کل اخباروں میں ایسی خبریں پڑھی ہوں گی کہ ایک لڑکے نے ایک دوست کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ دوستی کر لی تو پہلے دوست نے لڑکے کو چاقو گھونپ دیا۔ مجھے یہ واردات اسی قسم کی معلوم ہونے لگی۔ میں نے یہ بھی محسوس کر لیا کہ یہ کیس درج رجسٹر کرنے والا نہیں۔ اگر لڑکے کو کوئی قتل کرنا چاہتا تو تیز دھار آلہ استعمال کر سکتا تھا، لیکن میں ان لوگوں کو ٹالنا نہیں چاہتا تھا۔ میں شاید انہیں کچھ سمجھا بجھا کر رخصت کر دیتا، لیکن یہاں ماں کا معاملہ تھا اور یہ بڑا جذباتی معاملہ تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ اختر ماں کا اکلوتا بیٹا ہے اور اس کا باپ 3-3.5 سال پہلے فوت ہو چکا تھا۔ ماں کا سہارا یہی ایک لڑکا تھا جسے دیکھ کر ماں زندہ تھی۔ اختر کا باپ ضلعی شہر میں ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں کسی بڑی اچھی پوسٹ پر تھا۔ اس کا گزارا صرف تنخواہ پر نہیں تھا۔ اس کی بہت بڑی حویلی کے علاوہ قصبے میں 2 اور مکانات تھے جو کرائے پر دیے ہوئے تھے، اور قصبے کے ساتھ زیر کاشت اراضی خاصی تھی۔ اس لحاظ سے یہ کنبہ امیر تھا۔
اختر کی ماں کی خوبصورتی بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ چہرے سے وہ 30 سال سے کم کی لگتی تھی، لیکن تھی وہ 40 سے اوپر کی۔ جسم کی ساخت اور چال میں جوانی کے پہلے دور والی کشش ابھی تک موجود تھی۔ وہ روتی اور مجھے کہتی تھی کہ آج اس کے بیٹے پر جو حملہ ہوا یہ کل پرسوں قاتلانہ حملہ بھی بن سکتا ہے، میرا بچہ قتل بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میں تفتیش میں کوتاہی نہیں کروں گا، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ دشمنی کس کے ساتھ ہے۔ ماں نے کہا کہ وہ دشمن بنانے والی عورت نہیں، اور میرے اختری کا باپ صرف دوست بنانا جانتا تھا۔ اس نے کہا اس کے ساتھ آئے ہوئے دونوں آدمیوں نے اس کی تائید کی۔ مجھے ہندوؤں پر بھی شک تھا۔ ہندو مسلم کشیدگی تو رہتی ہی تھی، لیکن ابھی ایک دوسرے پر قاتلانہ حملے شروع نہیں ہوئے تھے۔ اگر ہوئے بھی تھے تو صرف اس لڑکے پر حملہ کر کے ہندو کیا حاصل کر سکتے تھے؟ میرے ذہن میں بار بار یہی شک آتا تھا کہ یہ لڑکے کی ذاتی دشمنی کا مظاہرہ ہے۔ میں نے اسے الگ کر لیا اور باقی سب کو باہر بٹھا دیا۔ میں نے سب سے پہلے اس کی چوٹیں دیکھیں۔ سر پر موٹا ڈنڈا یا لاٹھی زور سے پڑے تو جلد پھٹ جاتی ہے اور خون نکلتا ہے۔ اختر کے سر پر ترکی ٹوپی تھی، اس لیے ضرب زخم نہ کر سکی۔ میں نے دیکھا اس کے سر پر ابھار تھا۔ اس کی قمیض اٹھوا کر پیٹھ دیکھی، وہاں چوٹوں کے 2 لمبے لمبے نشان بڑے صاف تھے۔ مجھے ان ضربوں کی تحریری رپورٹ ڈاکٹر سے لینی تھی۔ مجھے بتایا جا چکا تھا کہ ڈاکٹر نے دوائی وغیرہ دے کر لڑکے کو اسی وقت فارغ کر دیا تھا۔ وہ سول ہسپتال کا سرکاری ڈاکٹر تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس نے ضربوں کی تفصیل لکھ لی ہوگی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ پولیس کیس ہے۔ میں نے محرر ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ ڈاکٹر سے رپورٹ لے کر آئے۔ میں نے اختر کے متعلق جو رائے قائم کی تھی وہ اس کا انداز دیکھ کر پھر باتیں سن کر بدلنے لگی۔ میرا خیال تھا کہ وہ ذہنی طور پر بالغ نہیں ہوگا اور وہ مجھ سے جھینپے اور شرمائے گا۔ اسے ڈرا ہوا ہونا چاہیے تھا۔ اس پر بے خبری پہ حملہ ہوا تھا اور حملہ آور کو وہ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ تو ذرا سا بھی گھبرایا ہوا نہیں تھا۔ امی آپ کو بلا وجہ پریشان کر رہی ہیں، اختر نے میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی کہا۔ میں نے انہیں بہت کہا کہ تھانے نہ چلو۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم پر حملہ کس نے کیا ہے؟ میں نے کہا، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ حملے کی وجہ کیا ہے؟ ابھی معلوم نہیں، اس نے پختہ کار آدمیوں جیسی خود اعتمادی سے کہا۔ معلوم ہو گیا تو مجھ پر جو وار ہوا ہے اس سے زیادہ برا انتقام لوں گا۔ تمہیں کسی پر شک تو ہوگا؟ میں نے کہا، مجھے ذرا سا بھی اشارہ دے دو، تم نے کسی کے ساتھ دوستی توڑی ہوگی، کسی کے ساتھ لگائی ہوگی۔ میری دوستی اتنی کچی نہیں ہوتی، اس نے کہا۔ ابھی تک تو کسی سے میری دوستی ٹوٹی نہیں، اس نے پختہ سے لہجے میں کہا۔ دوستی لگا کر توڑنا مردوں کا کام نہیں ہوتا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ لڑکا کچا نہیں۔ مجھے اس میں ذہنی بلوغت نظر آ چکی تھی، وہ کھل کر بات کرتا تھا۔ میرا یہ سوال غور سے سنو، میں نے کہا، کبھی کسی شیطان یعنی کسی بد چلن اور بدماش سے لڑکے نے تمہیں دوست بنانے کی کوشش کی ہے؟ لڑکے نے یا بڑی عمر کے کسی آدمی نے، اور تم نے دوستی کو قبول نہیں کیا ہوگا؟ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، اس نے بلا جھجک کہا۔ مجھے سب جانتے ہیں، میرے ساتھ کوئی لڑکا یا کوئی آدمی اس طرح کی دوستی لگانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ میں 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا تو ایک لڑکے نے مجھے بری نیت سے چھیڑا تھا، اسی شہر کا رہنے والا ہے، آج بھی مجھے دیکھتا ہے تو راستے سے ایک طرف ہو جاتا ہے۔ یہ تو پرانی بات ہے، میں نے کہا۔ ایسا کوئی نیا واقعہ؟ ایسا کوئی اور واقعہ نہیں ہوا، اس نے کہا۔ ویسے بھی میں بد چلن اور بدماش لوگوں کے ساتھ دوستی نہیں لگایا کرتا۔ وجہ یہ ہے جی، میں نے اپنے والد صاحب کے نیک اور باعزت نام کو زندہ رکھنا ہے۔ ہر کوئی ان کی عزت کرتا تھا۔ مجھے اپنی امی کا بہت خیال رہتا ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی میری امی سے یہ نہ کہہ سکے کہ تمہارا بیٹا بد چلن لڑکوں کا دوست ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تم شریف لڑکے ہو۔ میں نے کہا، معلوم نہیں شریف سے آپ کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا، میں اس قسم کا شریف لڑکا نہیں ہوں کہ کوئی مجھے للکارے تو میں کان لپیٹ کر چپ رہوں۔ میں کسی کا روب برداشت نہیں کیا کرتا۔ میں نے جب دیکھا کہ اس لڑکے میں اپنی عمر سے کچھ زیادہ پختگی ہے تو میں نے اس کے ساتھ صاف بات کی۔ دیکھو اختر، میں نے کہا، تم برے لڑکے ہو، اچھے لڑکے ہو، اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ میں اس آدمی کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں جس نے تم پر حملہ کیا۔ تم بڑے خوبصورت لڑکے ہو اور 9 عمر بھی ہو۔ بعض آدمیوں کی نیت بڑی بری ہوتی ہے۔ میں آپ کا مطلب پہلے ہی سمجھ چکا ہوں، اس نے کہا، اور میں آپ کا یہ شک رفع بھی کر چکا ہوں۔ پھر کسی لڑکی کے ساتھ تمہارا دوستانہ ہوگا؟ میں نے کہا، اس کے کسی بھائی نے تم پر وار کیا ہوگا۔
اگر کوئی لڑکی رات کے 9 بجے کسی آدمی پر لاٹھی یا ڈنڈے سے حملہ کر سکتی ہے تو میں 3 لڑکیوں کے نام بتا سکتا ہوں، اس نے کہا، لیکن میں یہ نہیں مانوں گا۔ 2 لڑکیاں پردہ دار گھروں کی ہیں اور ایک ہندوؤں کی لڑکی ہے، تینوں کی شادی نہیں ہوئی۔ دونوں مسلمان لڑکیاں میری امی کے پاس آتی ہیں، لیکن وہ دراصل میرے لیے آتی ہیں۔ ایک تو رکے بھیجتی ہے، ہندو لڑکی راستے میں آ جاتی ہے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ امی گھر نہیں ہیں اور مسلمان لڑکیوں میں سے کوئی ایک آ گئی۔ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنے دل کو قابو میں رکھا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی اختر، میں نے ہنستے ہوئے کہا، تم تو مردہ دل نکلے۔ اس معاملے میں بالکل مردہ دل ہوں، اس نے کہا۔ میری زندہ دلی میرے دوستوں سے سنیں، میں شیطان نہیں ہوں، شرارتی ہوں، اچھل کود اور ہنسی مذاق بہت کرتا ہوں۔ وہ کیسا لڑکا تھا، یہ مجھے دوسروں سے پوچھنا تھا۔ اپنے چال چلن کی رپورٹ ہر کوئی اچھی ہی دیا کرتا ہے، مجھے سب سے پہلے تو یہ معلوم کرنا تھا کہ اس لڑکے کی یا اس کی ماں کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے۔ میں نے لڑکے کو اور زیادہ کریدا تو اسے کچھ یاد آ گیا۔ ایک بات یاد آ گئی ہے، اس نے کہا، جس گلی میں کسی نے مجھے مارا ہے اس گلی میں ایک غیر آباد مکان ہے، اس کے متعلق آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے۔ اس کے اندر جاؤ تو ڈر آتا ہے، 2 کمروں کی چھتیں گری ہوئی ہیں۔ 5-6 مہینے گزرے، دن کے وقت میں اس مکان کے سامنے سے گزرا تو ایک کنکر سا میرے پیچھے سے آ کر میرے آگے گرا۔ یہ میرے سر کے اوپر سے آگے گرا تھا۔ میں نے اٹھا کر دیکھا، یہ کانچ کی گولی تھی، اس پر ایک کاغذ لپٹا ہوا تھا۔ میں نے کاغذ کھولا تو کانچ کی گولی نکلی اور اس کے ساتھ 2 انچ سے ذرا زیادہ لمبا اور اتنا ہی چوڑا کاغذ نکلا، اس کی تہ کر کے بہت چھوٹا کیا ہوا تھا۔ میں نے اسے کھولا، میں سمجھا کسی لڑکی نے رکا پھینکا ہے، لیکن یہ تعویذ تھا۔ اس پر خانے بنے ہوئے تھے اور ہر خانے میں ہندسے اور حروف لکھے ہوئے تھے۔ میرے پیچھے کوئی بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں ویران مکان کے اندر نہ گیا، مجھے ڈر سا لگا۔ میرے سامنے کوئی آدمی آ کر مجھے للکارے تو میں اس سے نہیں ڈرتا۔ یہ تعویذ تھا جو میرے سر کے اوپر سے آگے پھینکا گیا تھا۔ میں نے تعویذ گھر لے جا کر اپنی امی کو دکھایا تو وہ بہت پریشان ہوئیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں اس کے اوپر سے تو نہیں گزرا تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں رک گیا تھا تو امی نے اطمینان کا سانس لیا۔ 1 مہینے بعد اسی جگہ سے گزرتے ایک بار پھر ویسا ہی تعویذ میرے سر کے اوپر سے گزر کر میرے آگے گرا۔ میں نے اسے اٹھا کر دیکھا، اس میں اب کانچ کی گولی کے بجائے کنکری تھی اور پہلے تعویذ جیسا تعویذ تھا۔ میں نے یہ بھی امی کو دکھایا اور انہیں بتایا کہ میں اس کے اوپر سے نہیں گزرا تھا۔ امی نے پہلا تعویذ لے کر ساتھ والے برساتی نالے کے پانی میں پھینک دیا تھا، یہ بھی امی وہیں پھینک آئیں۔ اس قسم کے تعویذ آج بھی چلتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا تعویذ کوئی لکھ سکتا ہے۔ اس کی کرامت یہ بتائی جاتی ہے کہ کسی کے دل پر قبضہ کرنا ہو تو یہ تعویذ اس کے سر کے اوپر سے پھینکو اور وہ اس کے اوپر سے گزر جائے، پھر وہ آدمی یا عورت کھچی ہوئی آ جاتی ہے۔ اختر پر یہی تعویذ پھینکا گیا تھا۔ اس سے میں یہ سمجھا کہ اس لڑکے کے دل پر کوئی قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ کوئی آدمی بھی ہو سکتا تھا اور کوئی عورت بھی۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایسے تعویذوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اختر پر حملہ بھی اسی جگہ ہوا تھا۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اختر کی ماں سے یہ باتیں پوچھوں۔ آپ کا بچہ تو کچھ نہیں بتاتا کہ اس کا دشمن کون ہے، میں نے اختر کی ماں سے پوچھا۔ آپ کچھ بتا سکتی ہیں؟ میں کچھ نہیں سمجھ سکتی، اس نے غم اور ڈر سے دبی ہوئی آواز میں کہا۔ میں اتنا ہی جانتی ہوں کہ میرا بچہ دشمنوں کی نظر میں آیا ہوا ہے۔ اس نے مجھے 2 تعویذوں کے متعلق بتایا ہے۔ میں نے کہا، آپ نے تعویذ کسی عامل وغیرہ کو نہیں دکھائے؟ دکھائے تھے، اس نے جواب دیا، اور ایک قریبی گاؤں کا نام لے کر کہنے لگی، وہاں ایک شاہ جی ہیں، وہ تعویذ لکھتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی۔ پہلا تعویذ بھی انہیں دکھایا تھا اور دوسرا بھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ بڑے سخت تعویذ ہیں، انہیں پانی میں پھینک دو۔ کہتے تھے کہ لڑکا ان کے اوپر سے گزر جاتا تو وہ تمہارے ہاتھ سے نکل جاتا۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ معلوم کریں کہ میرے بیٹے پر تعویذ کون پھینک رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایسی باتیں نہیں بتایا کرتے کیونکہ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے 2 تعویذ دیے تھے، کہتے تھے کہ اس کے بازو یا گلے میں ڈال دینا، پھر یہ ہر شیطانی اور الٹے اثر سے محفوظ ہو جائے گا۔ میں نے کالے بکرے کا صدقہ بھی دیا تھا۔ اس خوبصورت عورت کو دیکھا، وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے متعلق بہت جذباتی اور پریشان تھی۔ میں نے اس سے پوچھ گچھ شروع کر دی، وہ بھی مجھے کچھ نہ بتا سکی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ لڑکے کا رشتہ کہیں طے ہو گیا ہے۔ یہ میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ رشتے کے سلسلے میں کسی کے ساتھ دشمنی پیدا ہو گئی ہوگی۔ ابھی تو یہ بچہ ہے، اس نے کہا، اتنی جلدی اس کی شادی نہیں کروں گی۔
رشتوں کے پیغام آتے رہتے ہیں، میں نے ابھی تک کسی کو پسند نہیں کیا۔ اس دور میں پیغام لڑکیوں کے رشتے کے لیے جایا کرتے تھے۔ لڑکی والوں نے کسی لڑکے کے رشتے کا پیغام کبھی نہیں بھیجا تھا، اسے لڑکی والے اپنی بے عزتی کا باعث سمجھا کرتے تھے۔ پھر بھی بعض لڑکے ایسے ہوتے تھے جنہیں اپنی لڑکیوں کے لیے حاصل کرنے کی لوگ کوشش کرتے تھے۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا تھا کہ ایسی لڑکیوں کے ماں باپ اپنی پسند کے لڑکے کے ساتھ اپنے سگے بیٹوں جیسا پیار کرتے تھے اور عیدوں پر اسے عیدی اور تحائف دیتے تھے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اپنے اعتماد کی ایک دو عورتوں کو استعمال کیا جاتا تھا۔ وہ مطلوبہ لڑکے کی ماں سے کہتی رہتی تھیں کہ فلاں لڑکی کے ماں باپ اس لڑکے کی بہت خواہش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ عورتیں لڑکی کی بہت تعریفیں کیا کرتی تھیں اور پھر یہ بتاتی تھیں کہ ماں باپ لڑکی کو زیورات اور جہیز کتنا دیں گے۔ پھر لڑکے کی ماں اور بہنوں کو اکسایا جاتا تھا کہ وہ لڑکی کا رشتہ مانگنے جائیں۔ دستور آخر یہی ہوتا تھا کہ رشتے کے لیے لڑکے والے جاتے تھے۔ اختر کے معاملے میں بھی یہی ہو رہا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے قیمتی لڑکا تھا، نو عمر تھا، خوبصورت تھا اور سب سے بڑی خوبی یہ کہ امیر ماں باپ کا بیٹا اور اکلوتا ہونے کی وجہ سے اتنی زیادہ جائیداد کا اکیلا وارث تھا۔ ایک خوبی یہ بھی تھی کہ اختر کی ایک بھی بہن نہیں تھی۔ ایک بھی نند کا نہ ہونا لڑکی کے لیے بہت بڑی خوبی تھی۔ اتنی زیادہ خوبیوں والے لڑکے اور گھرانے کو حاصل کرنے کے لیے لڑکیوں والے دوسری عورتوں کی زبانی لڑکیاں پیش کر رہے تھے اور اختر کی ماں نے ابھی کسی کو بھی پسند نہیں کیا تھا۔ لڑکیوں کی مائیں اپنی پسند کے لڑکے کو اپنی لڑکی کے لیے حاصل کرنے کی خاطر پیروں، مزاروں اور عاملوں کا سہارا بھی لیا کرتی تھیں۔ تعویذ جو اختر کے سر کے اوپر سے پھینکے گئے تھے وہ کسی لڑکی کی ماں نے اختر کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کسی پہنچ والے بزرگ سے لیے ہوں گے۔ اس مقصد کے لیے بعض تعویذ ایسے بھی ہوتے تھے جو مطلوبہ لڑکے کے گھر کی دیوار میں رکھے جاتے تھے۔ آپ ذرا اور سوچیں اور یاد کریں، میں نے اختر کی ماں سے کہا، آپ نے کسی کو اگر پسند نہیں کیا تھا تو کسی کو ناپسند ضرور کیا ہوگا۔ کسی عورت سے آپ نے کہا ہوگا کہ فلاں گھر تو آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ ہاں جی، اس نے کہا، ایسی باتیں تو ہوتی ہی تھیں، عورتوں نے ان لڑکیوں کی ماؤں تک پہنچا دی ہوں گی۔ مجھے غصہ تو نہ آیا، کوفت سی محسوس ہوئی۔ یہ عورت وہی بات کرتی تھی جو میں پوچھتا تھا۔ میرا خیال ہے اس پر اپنے بیٹے کی پریشانی اور گھبراہٹ سوار تھی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے شک ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کے رشتے کے سلسلے میں کسی کے ساتھ دشمنی پیدا کر لی ہے۔ کیا کسی لڑکی کے ماں باپ ایسے بھی ہیں جو دھونس اور روب جمانے کے عادی ہوں؟ میں نے پوچھا۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک اور پہلو ہے۔ عام طور پر لڑکے والے یوں کرتے ہیں کہ لڑکی والے رشتہ دینے سے انکار کر دیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بے عزتی کی گئی ہے جس کا انتقام لینا ضروری ہے۔ وہ لڑکی والوں کے خلاف محاذ بنا لیتے ہیں، لڑکی کو بد چلن کہتے ہیں اور رنگ میں بھنگ ڈالنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ ایسی وارداتیں بھی ہوتی تھیں جو آج کل بھی کہیں کہیں سننے میں آتی ہیں کہ شادی کا دن مقرر ہوا اور ایک ہی وقت دو باراتیں پہنچ گئیں، ایک اصل اور دوسری بارات اس لڑکے کی جسے رشتے سے جواب دے دیا گیا تھا۔ اس صورت میں دنگا فساد ہوتا ہے، پولیس آتی ہے اور نقلی بارات واپس چلی جاتی ہے۔ میں اختر کی ماں سے یہی پوچھ رہا تھا کہ اختر کا رشتہ حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسا خاندان بھی ہوگا جو بارات پر بارات لے جاتے اور لڑکی والوں کو خراب کرتے ہیں۔ وہ سمجھ گئی۔ ہے جی، اس نے کہا، بالکل ہماری حیثیت کا ایک خاندان ہے، میری حویلی سے ان کی حویلی بڑی ہوگی، وہ زمینوں والے اور جائیداد والے لوگ ہیں، ان کی ایک ہی بیٹی ہے، دو بھائی ہیں، باپ ہے، یہ سب اپنا روب جمانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ان کی لڑکی خوبصورت ہے لیکن یہ خاندان مجھے پسند نہیں۔ لڑکی کے چال چلن کے خلاف میں کوئی بات نہیں کر سکتی کیونکہ بغیر ثبوت کے کسی کی بیٹی کو بدنام کرنا اچھا نہیں، لیکن لڑکی بے پردہ پھرتی رہتی ہے اور بڑی عمر کی عورتوں کی طرح باتیں کرتی ہے۔ اس کا باپ اور بھائی مجھے اس وجہ سے اچھے نہیں لگتے کہ اپنے جیسا کسی کو سمجھتے ہی نہیں۔ آپ نے اپنے گاؤں یا محلے میں اس قسم کے کردار تو دیکھے ہوں گے۔ یہ جرائم پیشہ نہیں ہوتے بلکہ کوئی جرم نہیں کرتے۔ پولیس جنہیں بدماش کہتی ہے یہ ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہوتے بلکہ معزز کہلاتے ہیں، البتہ ان کی حرکتیں بدماشوں جیسی ہوتی ہیں، ضرورت سے زیادہ دلیر ہوتے ہیں۔ ایسے خاندانوں کے بزرگ معاشرتی سرگرمیوں میں، عید میلاد کے جلوسوں کے انتظامات میں اور دیگر سوشل کاموں میں پیش ہوتے ہیں، بلدیاتی انتخابات میں ضرور کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے بیٹے وغیرہ یعنی ان کا نوجوان طبقہ بڑکے مارتا ہے اور ان کا انداز آج کل کی پنجابی فلموں کے ہیرو جیسا ہوتا ہے۔ یہ خاندان جو قاضی عبد المنان کا خاندان کہلاتا تھا اسی نسل سے تعلق رکھتا تھا جسے میں نے بیان کیا ہے۔ معلوم نہیں یہ خاندان قاضی کیوں کہلاتا تھا۔
قاضی عبد المنان کی ایک بیٹی جوان تھی جس کا رشتہ وہ اختر کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ اختر کی ماں پر بے شمار سوال کر کے میں نے جو معلومات حاصل کیں وہ یہ تھیں کہ قاضی کی بیوی نے عورتوں کے کان میں یہ بات ڈالی تھی کہ وہ اپنی بیٹی اختر کو دینا چاہتی ہے۔ عورت نے یہ بات اختر کی ماں تک پہنچا دی تھی۔ اختر کی ماں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا، لیکن ایسا ہوا ہوگا کہ اس نے قاضی عبد المنان کے خاندان یا اس کی بیٹی کے خلاف کوئی بات کہہ دی ہو۔ مجھے ان کا ایک پیغام ملا۔ اختر کی ماں نے مجھے بتایا۔ لڑکی کی ماں نے کہا کہ وہ اختر کا رشتہ کبھی نہیں چھوڑے گی۔ بہتر ہے کہ اختر کی ماں کسی اور طرف نہ دیکھے اور ہم سے بیٹی مانگنے آ جائے۔ میں نے پرواہ نہ کی۔ یہ تو زبردستی والی بات تھی۔ میں نے کہا کہ میں سوچ کر جواب دوں گی۔ لڑکی کی ماں نے عورتوں سے کہا کہ اختر کی ماں نے کچھ اور سوچا ہوا ہے تو ہم اسے خراب کریں گے۔ میں ایک روز لڑکی کی ماں سے ملی اور اسے کہا کہ وہ مجھے دھمکیاں کیوں دے رہی ہے۔ وہ صاف مکر گئی۔ کہنے لگی کہ عورتیں لگائی بجھائی کرتی ہیں، میری کیا مجال کہ ایسی نازیبا بات منہ سے نکالوں۔ اس نے میری خاطر تواضع کی اور اس کی بیٹی تو میرے آگے بچھی جاتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ لڑکی کی ماں چالاک عورت ہے۔ اس نے مجھے دھمکیاں بھیجی تھیں۔ اس نے اشاروں میں مجھے بتایا کہ وہ بیٹی کو کتنا زیور اور کیا کچھ دے رہی ہے۔ میں نے اشاروں میں اسے بتا دیا کہ میں اس کی بیٹی کا رشتہ مانگنے نہیں آؤں گی۔ میں نے صاف الفاظ میں جو بات کہی وہ یہ تھی کہ میرا بیٹا ابھی چھوٹا ہے، ابھی میں اس کی شادی نہیں کروں گی۔ پہلے تو یہ لوگ مجھے سر آنکھوں پر بٹھاتے رہے، میرے آگے پیچھے پھرتے رہے، میرے بیٹے کو تحفے دیتے رہے اور سیدھا مجھے کہنے کے بجائے دوسری عورتوں سے کہلواتے رہے کہ لڑکے لڑکی کی منگنی ہو جائے، شادی خواب 5 سال بعد ہو۔ عورتیں مجھے یہ بات مشورے کے طور پر اپنی طرف سے کہتی تھیں، لیکن میں اچھی طرح سمجھتی تھی کہ یہ لڑکی کی ماں کا پیغام ہے۔ میں ہر عورت سے یہی کہتی تھی کہ منگنی کی ضرورت نہیں، ایک ہی بار شادی کروں گی، لیکن میں نے ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ کس کی بیٹی کو اپنی بہو بناؤں گی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے دھمکیاں دینی شروع کر دیں۔ آئے دن کوئی نہ کوئی عورت میرے کان میں ڈال جاتی کہ وہ کہتے ہیں کہ اس گھر میں جائے گی تو ان کی بیٹی جائے گی، ہم کسی اور لڑکی کو اس گھر میں آباد نہیں ہونے دیں گے۔ قاضی عبد المنان اور اس کا بڑا بھائی اختر کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے، اسے گھر لے جاتے تھے۔ لڑکی کی ماں تو میرے بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھتی تھی۔ میں نے اختر کو بتا دیا کہ قاضی اسے اپنی بیٹی دینا چاہتا ہے اور میں قبول نہیں کر رہی۔ اختر نے تو صاف فیصلہ دے دیا تھا کہ اسے یہ لڑکی پسند نہیں۔ اس سے مجھے خوشی ہوئی، لیکن میں نے اختر سے یہ نہ کہا کہ وہ ان لوگوں سے ملنا ملانا چھوڑ دے۔ اختر کی ماں نے مجھے بتایا کہ قاضی عبد المنان اور اس کی بیوی نے دوسری 2 لڑکیوں کے ماں باپ کو جو رشتہ اختر کو دینا چاہتے تھے دھمکایا کہ وہ اختر کو ذہن سے اتار دیں اور اپنی لڑکیاں کسی اور کو دے دیں۔ یہ دونوں خاندان شریف تھے، وہ چپ ہو گئے۔ پھر قاضی عبد المنان اور اس کی بیوی اختر کی ماں پر سوار ہو گئے۔ وہ براہ راست کوئی بات اختر کی ماں سے نہیں کرتے تھے، دوسروں سے عام طور پر عورتوں سے کہتے تھے اور عورتیں یہ باتیں اختر کی ماں تک پہنچا دیتی تھیں۔ لیکن ان کے رویے سے یہ ثابت تو نہیں ہوتا کہ انہوں نے آپ کے بیٹے پر حملہ کیا ہے۔ میں نے اختر کی ماں سے کہا، وہ تو آپ کے بیٹے کو چاہتے ہیں۔ میری ایک بات اور سن لیں، اس نے کہا۔ میں بھی ان پر شک نہیں کرتی، یہ تو آپ نے پوچھا تو میں نے اتنی لمبی کہانی سنا دی ہے، لیکن کچھ اور بھی ہوا تھا جس کا مجھے علم نہیں۔ اب بات کرتے کرتے یہ بھی یاد آ گئی ہے۔ 5-6 دن گزرے، قاضی عبد المنان میرے ہاں آیا اور کہنے لگا کہ اپنے بیٹے کو سنبھال کر رکھو، منہ پھٹ ہو گیا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میرے بیٹے نے کیا کہا ہے، تو اس نے کہا کہ ابھی نادان ہے، اسے ابھی اچھے برے کا پتہ نہیں، میں اسے اپنا بچہ سمجھتا ہوں، تم اسے سمجھا دینا، میرے بیٹے جوان ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مار کٹائی پر اتر آئے۔ میں نے ایک بار پھر اس سے پوچھا، لیکن اس نے یہ نہ بتایا کہ ہوا کیا ہے۔ اختر کہیں باہر نکلا ہوا تھا، گھر آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ قاضی عبد المنان سے اس نے کیا بدتمیزی کی ہے۔ اختر ہنس پڑا اور بولا، امی پریشان نہ ہو جایا کریں، کچھ نہیں ہوا۔ میں نے اختر کے دوستوں سے پوچھا، انہوں نے بھی کچھ نہ بتایا۔ پھر یہ واقعہ ہو گیا۔ اس سے مجھے شک ہوا کہ ضرور اختر اور قاضی کے درمیان کوئی بات ہوئی ہوگی جس پر قاضی نے مار کٹائی کی دھمکی دی تھی۔ اختر کو میں دیکھ چکا تھا، وہ لڑنے جھگڑنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ میں نے ماں کو باہر بھیج کر اختر کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ قاضی کے ساتھ کیا بات ہوئی تھی۔ قاضی صاحب کے ساتھ تو کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اختر نے کہا۔ قاضی کے ایک صاحبزادے کی میں نے ذرا مرمت کی تھی، معلوم ہوتا ہے تم نے اپنے دشمن پیدا کیے ہوئے ہیں، میں نے دوستانہ سے لہجے میں کہا۔
کل تمہیں ڈنڈے پڑے ہیں، ایک روز تمہارے پیٹ میں چاقو اترا ہوا ہوگا۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس نے جرت مندی سے کہا، اللہ کا کوئی بندہ تو ابھی ایسا نہیں دیکھا جو چاقو لے کر میرے سامنے کھڑا رہ سکے۔ مجھے ڈنڈے مارنے والا دلیر ہوتا تو اندھیرے میں مجھ پر پیچھے سے وار نہ کرتا۔ یہ دلیری ذرا کم کرو اختر۔ میں نے کہا، ماں کے اکیلے بیٹے ہو، مجھے بتاؤ وہ بات کیا تھی جس پر قاضی نے تمہاری ماں کو دھمکی دی تھی؟ اس نے پہلے وہی تفصیل شروع کر دی کہ قاضی اسے دھونس سے اپنی بیٹی دینا چاہتا ہے۔ 5-6 دن گزرے۔ اس نے کہا، قاضی کا سب سے چھوٹا بیٹا جو میٹرک تک میرا کلاس فیلو رہا ہے مجھے بازار میں ملا، اور اس نے سیدھا آتے ہی میرا گریبان پکڑ لیا اور بولا، اوئے تو لڑکوں کے ساتھ کیا بکواس کرتا پھرتا ہے؟ بات یہ تھی کہ میں اپنے دوستوں سے کہتا رہتا تھا کہ قاضی مجھے زبردستی اپنی بیٹی دے رہا ہے۔ میرے دوستوں سے یہ بات اس لڑکے تک پہنچ گئی۔ اس نے بازار میں میرا گریبان پکڑ لیا۔ میں برداشت نہ کر سکا۔ میں نے اس کے سر کے بال مٹھی میں لے کر زور سے ایک طرف جھٹکا دیا۔ اس کے ہاتھ سے میرا گریبان چھوٹ گیا۔ میں نے دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ پر گھونسا مارا۔ لوگ بڑے بے وقوف ہوتے ہیں، خواہ مخواہ بیچ میں آ جاتے ہیں۔ کئی آدمی ہمارے درمیان آ گئے۔ وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا، میں گالی نہیں دیا کرتا۔ ہمیں چھڑانے والے یہ سمجھ کر کہ میں نے ہار مان لی ہے ادھر ادھر ہو گئے۔ وہ کچھ نہ کچھ بکواس کرتا جا رہا تھا۔ میں نے جا کر اسے پکڑ لیا اور اس کی خوب پٹائی کی۔ وہ بڑکے مارنے والا خاندان ہے، اندر سے یہ لوگ جو کچھ ہیں وہ میں جانتا ہوں۔ اس لڑکے کے منہ پر میرے 2 گھونسوں کے نشان پڑ گئے۔ اس کے باپ نے اس سے پوچھا ہوگا کہ یہ نشان کیسے ہیں، اور اس نے بتا دیا ہوگا، اور اس نے بدلہ لے لیا ہے۔ میں نے کہا، میری نصیحت سنو اختر، میں یقین سے نہیں کہہ رہا کہ اسی نے تمہیں مارا ہے، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی غلطی کبھی نہ کرنا کہ اب تم اس سے بدلہ لو۔ تم اکیلے ہو اور وہ 2 بھائی ہیں، وہ تمہیں زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اپنی ماں کا خیال رکھو۔ پہلے وہ تمہارے والد صاحب کا غم بڑی مشکل سے برداشت کر رہی ہے، تمہارا غم اس کی جان لے لے گا۔ میں ابھی مزید تفتیش کروں گا اور صحیح آدمی کو پکڑ لوں گا، اسے بڑی سخت سزا دلاؤں گا۔ یہ تو میں نے اختر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اسی لڑکے نے اختر سے انتقام لیا ہے، لیکن ایسا جرم ثابت کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ کوئی عینی شاہد نہیں ہوتا، کوئی اور شہادت اور کوئی سراغ نہیں تھا۔ پھر بھی میں نے ان لوگوں کے متعلق معلوم کرنا ضروری سمجھا۔ میں ان سب کو ڈرانا چاہتا تھا تاکہ لڑکوں کی دشمنی کسی سنگین واردات کا یا بڑوں کی لڑائی کا باعث نہ بن جائے۔ میں نے اختر کی ماں اور اس کے ساتھ جو آدمی آئے تھے انہیں بھی اندر بلایا۔ میں نے ان کی رپورٹ باقاعدہ درج نہ کی، لیکن انہیں نہ بتایا۔ آپ چلے جائیں، میں نے انہیں کہا، میں تفتیش کروں گا۔ مجھے جو کچھ معلوم کرنا تھا کر لیا ہے۔ ان آدمیوں سے جو ساتھ آئے تھے میں نے کہا، اگر آپ کو کسی پر شک ہے یا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہیں، میں پوری بات سنوں گا۔ مجھے آپ سب کی مدد کی ضرورت ہے، اب نہیں تو بعد میں صحیح۔ آپ کو کسی کے خلاف ذرا سی بھی شہادت ملے تو میرے پاس آ جائیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ لڑکوں کی آپس کی دشمنی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ فرض آپ سب کا بھی ہے کہ اپنے طور پر تفتیش کریں۔ اگر یہ معاملہ لڑکوں کا ہی ہے تو یہ بڑوں کی لڑائی کا باعث نہ بنے۔ یہ ذمہ داری آپ سب کی ہے۔ اس طرح کی کچھ اور باتیں کہہ کر میں نے انہیں رخصت کر دیا۔ مجھے مسلمانوں کی یہ عادت اکثر پریشان کیا کرتی تھی کہ آپس میں لڑائی جھگڑوں سے باز نہیں آتے تھے۔ ہندوؤں میں یہ عادت نہیں تھی، وہ مسلمانوں کا خون بہا دیتے تھے، آپس میں نہیں لڑتے تھے۔ وہ مسلمانوں کی اقلیت کا علاقہ تھا، میں انہیں باعزت اور باوقار دیکھنا چاہتا تھا، لیکن یہ مسلمان خود آ کر اپنے ہاتھ میری ہتھکڑی میں ڈال دیتے تھے۔ اس کیس میں بھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ ہندوؤں کے سامنے اپنا تماشا بنا رہے ہیں۔ اختر کی ماں نے مجھے جو باتیں سنائی تھیں یہ یک طرفہ بیان تھے۔ مجھے ان کی ہر بات کو سچ نہیں مان لینا چاہیے تھا۔ اختر کی ماں بہت خوبصورت عورت تھی، بیوہ بھی تھی، کسی کی محتاج نہیں تھی بلکہ امیر عورت تھی۔ مجھے اس کے متعلق پوری معلومات لینا تھیں۔ دوسری پارٹی کے متعلق بھی کچھ معلومات حاصل کرنا تھی۔ مجھے اپنے علاقے میں امن قائم رکھنا تھا۔ امن ہتھ کڑیوں، حوالات اور مقدموں کے بغیر بھی قائم رکھا جا سکتا ہے۔ مجھے جب اس ڈرامے کے کرداروں کی رپورٹیں ملنے لگیں تو کچھ اور ہی رنگ سامنے آئے۔ میں نے آپ کو اپنی کہانیوں میں بتایا ہے کہ تھانے کے مخبر نہایت معمولی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں جرائم پیشہ بھی ہوتے ہیں، انہیں باقاعدہ اجرت ملتی ہے، لیکن مخبروں کی ایک قسم اور بھی ہے، ان کا شمار معززین شہر میں ہوتا ہے۔ یہ حضرات تھانے دار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مخبری کرتے ہیں۔ انہیں آپ خوش آمدی اور چغل خور کہہ سکتے ہیں،
یہ جسے چاہتے ہیں پولیس کی نظروں میں گرا دیتے اور اسے مشکوک چال چلن کا آدمی بنا دیتے اور بدماشوں کو معزز بنا دیتے ہیں۔ اختر پر حملہ معمولی واقعہ نہیں تھا، سارے قصبے میں اس واقعے کی خبر پھیل گئی تھی۔ معزز مخبر خود ہی میرے پاس آ گئے۔ اگر میں ہر ایک کی رپورٹ سنانے لگوں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، صرف ایک رپورٹ سناتا ہوں۔ یہ شخص شہر میں باعزت حیثیت کا آدمی تھا۔ اس نے پہلے تو مجھ سے یہ وعدہ لیا کہ میں کسی کو پتہ چلنے نہ دوں کہ یہ رپورٹ اس نے دی ہے۔